وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ امیر المؤمنین ہیں، امام العادلین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے جنت کی بشارت پانے والے ہیں۔ آپ کی ایک انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی پر ایک مہر تھی اور اس پہ لکھا تھا کفا بالموت واعظا، کہ نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آج ہم نے اپنے سلسلے کا موضوع بھی یہی رکھا ہے، الفاظ ہیں اس کے واعظ، اور اس کے اندر جو بیان ہوگا یہ موت کے احوال کو بیان کیا جائے گا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات ہے، آپ دیکھیں کہ جب انسان پر کوئی ایسے معاملات آتے ہیں، ایسے لمحات آتے ہیں کہ بندے کو اپنا آپ ٹوٹتا دکھائی دیتا ہے یا زندگی کا سورج ڈوبتا دکھائی دیتا ہے، تو آٹومیٹک سی بات ہے کہ اس انسان کی توجہ اور اس انسان کا کنسنٹریشن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب مبذول ہو جاتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ تو پتہ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کو اپنی موت نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ابھی میں کچھ ہی دیر میں دنیا سے جانے والا ہوں، میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لاتا ہے، غفلت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ واقعی اگر دیکھا جائے، موت کی یاد، تذکیر الموت، موت کی یاد، یہ ایک ایسا میرے مدنی چینل کے ناظرین نسخہ ہے جو غفلت کو بھی دور کر دیتا ہے اور انسان کی ذات سے گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ اگر کسی شخص کو یہ بات پتا ہو، جو ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے، اور اس کو پتا ہو کہ میں ڈاکہ ڈالنے جاؤں گا اور اسی دوران میں مر جاؤں گا، کیا وہ ڈاکہ ڈالے گا؟ نہیں، ہرگز ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں اور اسی دوران مجھے گولی لگے گی اور میں مر جاؤں گا، کیا چوری کرنے جائے گا؟ نہیں، چوری کرنے نہیں جائے گا۔ جو ملاوٹ کر رہا ہے، جو کھانے پینے کی اشیاء کے اندر بےہودہ چیزوں کی ملاوٹ کر رہا ہے، نقصان دہ چیزوں کی ملاوٹ کر رہا ہے، اس کے ذہن میں اگر یہ بات آ جائے کہ ابھی ملاوٹ کرتے کرتے میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، تو سچ کہوں وہ ملاوٹ چھوڑ کر تسبیح پکڑ لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شروع کر دے گا۔ قاطع اللذات، یہ موت ہے۔ دنیا کی مستی کے اندر جو بدمست ہو جائے، اس کو نجات دلانے کے لیے اس کی بدمستی سے بہترین طریقہ ہے کہ وہ موت کو یاد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یاد نصیب فرمائے۔ آج یہی ہمارا موضوع ہے۔ ہم مدنی چینل کے ناظرین دنیا کی محبت کے اندر، دنیا کے معاملات کے اندر یوں چل رہے ہیں، یوں وقت گزار رہے ہیں جیسے کہ مرنا ہی نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے۔ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے مدنی پھول بھی لیں گے۔ آج ہمارے بہت ہی پیارے نعت خان آصف اتاری حافظہ اللہ تعالی خصوصی طور پہ ہمارے سلسلے میں ہمارا حصہ بنے ہیں، شامل ہوئے ہیں۔ مرحبا آصف بھائی، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا راشد مدنی حافظہ اللہ تعالی ہیں، عدنان چشتی حافظہ اللہ تعالی ہیں، اسد مدنی، مولانا اسد مدنی حافظہ اللہ تعالی ہیں، حضرت مولانا مہروز مدنی حافظہ اللہ تعالی ہیں۔ یہ ایز یوزل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آج بھی ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ان کے مدنی پھول بھی سنیں گے اور تلاوت کلام پاک سے سلسلے کی ابھی ابتدا کرنے ہیں۔ امام صاحب سے تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم،
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی پیاری آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے. امام صاحب نے سورہ انفطار کی آیات مبارکہ ہیں. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت. حضرت نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص قیامت کے احوال جاننا چاہے اسے چاہیے کہ وہ سورہ انشقاق اور سورہ انفطار کی تلاوت کرے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. نعت شریف اب سنیں گے ہم، اور یہاں آپ کے لیے ایک اور خوشخبری بھی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج شہزادہ اتار الحاج ابو اسید احمد عبید رضا المدنی حافظہ اللہ تعالی بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہوں گے. شہزادہ امیر اہل سنت کے مدنی پھول بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ کلام کے دوران ہی ایک خوش نصیب کے لیے سفر مدینہ کے ٹکٹ کا اعلان بھی کیا جائے گا، وہ بھی آپ کو سنائیں گے. کلام شامل کرتے ہیں آصف بھائی، پھر اس کو اعلان کو بھی لے لیں گے، پھر کلام جاری رکھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے انشاءاللہ. اللہ کی رضا کے لیے ہم کلام پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد دل پڑھیے صلی علی محمد. کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط. کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط. ہاتھوں میں حشر تک رہے، ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط. صلی علی نبینا صلی علی محمد. نعت رسول پاک ہے نظمی کا مقصد حیات.
نعت رسول پاک ہے، نظمی کا مقصد حیات، قبر میں بھی لبوں پہ ہو نظر کے وقت لبوں پہ ہو، اور حشر میں بھی لبوں پہ ہو، سرکار کی ثنا فقط صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، بہت ہی پیارا کلام، بہت پیارا کلام ہے، مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اس کلام کو سماعت بھی فرمائیے، انشاءاللہ اس کلام کی برکت ضرور نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ مجدباد آسیوں شافع شہ ابرار ہے، مجدباد آسیوں شافع شہ ابرار ہے، مجدباد آسیوں شافع شہ ابرار ہے، تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے، تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے، چاند شک گو پیڑ بونے جانور سجدہ کرے، چاند شک گو پیڑ بونے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بونے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار، ہاں تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے، جل کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جل کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جل کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی در
مجرموں ذات خدا لب سلانے چشمہ کل میں بودھے وقت خمیر لب سلانے چشمہ کل میں بودھے وقت خمیر سلانے چشمہ کل میں بودھے وقت خمیر مرد زندہ کرنا جان مرد زندہ کرنا جان تم کو کیا دشوار ہے مرد زندہ کرنا جان مرد زندہ کرنا جان تم کو کیا دشوار ہے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے گورے 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 پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے رحمت للعالمین تیری دہائی تب گیا رحمت للعالمین تیری دہائی تب گیا اب تو مولا بے تراسر پر گناہ کا بار ہے اب تو مولا بے تراسر پر گناہ کا بار گئے اور تیرے کی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی گے نظر تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے اور
گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے گونج گونج اٹھیں گے نغمات رضا سے بوستا گونج گونج اٹھیں گے نغمات رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامقار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامقار ہے مجدباد آسیوں مجدباد آسیوں شاف شہ ابرار گئے تہنیت مجرموں تہنیت مجرموں ذات خدا سبحان اللہ مرحبا. بڑے پیارے انداز میں کلام پڑھا ہے امام سنت کا. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور حضور کی شفاعت کے صدقے میں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. یہ کلام سن کر مجھے وہ پچھلے سال رمضان مبارک کی 26ویں تاریخ یاد آ گئی اور راشد بھائی بھی یاد آ گئے جب راشد بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا. جی الحمدللہ. مدنی چینل کے ناظرین ہماری خوش نصیبی ہے کہ جانشین امیر اہل سنت شہزادہ اتار حضرت مولانا الحاج حاجی ابو اسید احمد عبید رضا مدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کے موضوع کے حوالے سے بھی انشاءاللہ حضور مدنی پھول عطا فرمائیں گے. بہت شکریہ سیگیری. سب سے پہلے تو آپ کے وقت کے لیے آپ نے شفقت فرمائی ہے. ماشاءاللہ سنت اعتکاف میں بھی ہیں اور الحمدللہ آج ہمیں مدنی پھول بھی عطا فرما رہے ہیں. موضوع حضور ہم نے رکھا ہے واعظ. واعظ یعنی نصیحت کرنے والا اور اس کے اندر ہم نے جو لیا ہے وہ موت کو لیا ہے, موت کے ذکر کو لیا ہے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مہر پر جو روایت لکھی ہوئی تھی, جو عبارت لکھی ہوئی تھی وہ بھی سنائی ہے. کفا بالموت واعظا کہ نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں حضور لوگوں کو بہت سارے لوگ سمجھاتے ہیں, ان کو جو ہے اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں کہ برے کاموں کو چھوڑ دیا جائے, لیکن لوگ جو ہے وہ اپنے کاموں میں ایز اٹ از لگے رہتے ہیں گویا کہ ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. آپ کیا ارشاد فرمائیں گے موت کو اگر ہم ایک نصیحت کے طور پر لیں, ایک ناصح کے طور پر لیں تو کیا آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کیسی تبدیلی آ سکتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو آپ نے فرمایا جی واقعی کفا بالموت واعظا کہ موت جو وہ نصیحت کے لیے کافی ہے. اب ہم جو ہے وہ کئی جنازے دیکھتے ہیں اٹھتے ہوئے, اپنے رشتہ داروں کو بھی دفنایا, اپنے عزیزوں کو دفنایا, اپنے دوستوں کو دفنایا. اب یہ ہے نا کہ جب تدفین ہو جاتی ہے تو ایک فرشتہ جو ہے وہ اس قبر کی مٹی جو ہے نا وہ لوگوں کے سروں پر ڈال دیتا ہے, جاؤ اب تم اپنے کاموں میں لگ جاؤ. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ واقعی اگر موت کو اگر ہم یاد رکھیں, چونکہ اس دنیا میں ہم جو نا ہماری حیثیت مسافر کسی ہے. ایک مسافر جب سفر پہ نکلتا ہے, ایک تو ویسے ہم مسافر ہیں یہاں, اب جب ہم سفر پہ سفر کرتے ہیں یعنی جب ہم یہاں سے جیسے ہم کسی سفر پہ نکلتے ہیں تو کتنی تیاری کرتے ہیں, 1 مہینے کا سفر ہے, چلو بیٹھے کہ اتنے کپڑے لے لو,
جی اتنی چادریں لے لو، اتنے کھانے پینے کی چیزیں لے لو، یہ اتنے پیسے لے لو، ہاں بھائی ٹھیک ہے وہاں کھانے کا مل جائے گا تو ٹھیک ہے یہ لے لیں، یہ وہ لے لیں، یہ سارا ہم انتظام رقم کرتے کا ہیں، انتظام کر لیتے ہیں حضور، اتنا ٹائم وہاں گزارنا بالکل۔ پڑے گا، پیسوں کا انتظام بھی کر بالکل لیتے ہیں۔ سارا انتظام کر لیتے ہیں۔ جی تو واقعی ہونا یہ چاہیے کہ چونکہ ہم اس دنیا میں عارضی طور پہ آئے ہیں تو ہمیں اس دنیا میں جتنا رہنا ہے نا تو اتنا اس کے لیے انتظام کرنا چاہیے، اور آخری زندگی، اصل زندگی آخرت کی ہے اللہ اکبر۔ کہ قیامت آنے سے پہلے جو نا وہ قبر کا ایک طویل ترین عرصہ ہے، اس میں رہنا ہے، ہائے، پھر اس کے بعد حشر ہوگا، پھر اس کے بعد جنت ہے۔ اللہ ہمیں جنت نصیب کرے، ورنہ جنت یا دوزخ۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و حشر کا ہے تو اتنی تیاری جو ہے نا وہاں کے لیے کرنی چاہیے، مگر چونکہ انسان جو ہے یہ غافل ہو جاتا ہے، اور یہ غافل ہے کہ یہی غفلت کا نتیجہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ کن کن برائیوں میں پڑ جاتا ہے، کن کن نافرمانیوں میں پڑ جاتا ہے، اور عبادت سے محروم، فرائض سے محروم۔ تو بس یہ بیچارہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ بس میں جو ہے وہ مجھے جانا نہیں ہے، گویا کہ اس کے حالت یہ بتا دیں گویا کہ اسے جانا نہیں ہے، حالانکہ کل ہی کسی کو دفن کر کے آیا، اور اب یہ اس کی حالت یہ بتا دیں گویا کہ کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ اب حضور کیونکہ شیطان بھی تو ہے نا، جی تو شیطان کا ایک وار جو ہے نا یہ طویل امیدیں بھی ہے، طویل امید دلاتا ہے۔ یعنی شیطان کیا بندے کو وسوسہ دیتا ہے، جیسے اس کا ذہن بنا کہ یار میں داڑھی رکھ لوں، اب شیطان اس کو، کیونکہ شیطان کے پاس ہتھیار ٹھیک ٹھاک ہیں، اب یہ کیا یہاں جو ہے نا اس پر اٹیک کرے گا طویل امیدی دلا کر کہ یار ابھی تو یار زندگی بڑی پڑی ہے، ابھی تو تم جوان ہو، تھوڑا اور مزے ڈوٹ لو دنیا میں، تھوڑا اور جی لو، بعد میں جو ہے داڑھی رکھ لینا، تو دیکھو کہ جو ہے وہ تمہارا دادا بھی تو زندہ ہے، ابھی تو اس کو موت نہیں آئی بوڑھے کو، تو تمہیں بھی کہاں سے آ جائے گی۔ تو یوں شیطان جو ہے اس کو سارے حادثات وغیرہ سارے بلا دیتا ہے کہ دادا زندہ ہوتا ہے پوتے کا انتقال ہو جاتا ہے، نانا زندہ ہوتا ہے نواسے کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ زندہ ہے، بوڑھا باپ زندہ ہے اور جوان بیٹے کا حادثے میں انتقال ہو گیا۔ بالکل تو یہ بجا شیطان یہ فرما ساری رہے ہیں چیزیں بلا دیتا ہے۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں حضور۔ سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو ان سے نہلا رہا ہے، ان کو دفنا رہا ہے، ان کے جنازے اٹھا رہا ہے، لیکن اپنی موت کو جو ہے وہ بھولا ہوا ہے؟ یعنی انداز آپ دیکھیں حضور، جیسے ملاوٹ کرنے والے کو تو یہ ذہن شاید اس کا بنا ہوا ہے کہ موت تو مجھے شاید آنی ہی نہیں ہے، یا وہ بھی سوچ رہا ہے کہ دوسرا مر جائے گا، میں تو ابھی زندہ ہی ہوں، یا معاذ اللہ یہ بھی ذہن بعض اوقات لوگ اس طرح کی گفتگو بھی کرتے ہیں، یار جب وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی، یہ بھی اس طرح کی گفتگو بھی کرتے ہیں۔ بہت خطرناک ہے کہ یہ تو بالکل جو ہے نا وہ اس کو کیا بولیں گے، بے باکی بولیں گے، استغفر اللہ۔ یہ تو بالکل بے باکی ہے اور تو بہت خطرناک ہے۔ کیا علاج کریں اس کا، کیا حل کریں اس کا؟ مجھے یہ بات میرے ذہن میں یہ آتی رہے، میرے ذہن میں یہ بات، میں یہ چیز ریئلائز کرتا رہوں کہ میں دنیا میں تھوڑے عرصے کے لیے ہوں اور مجھے عنقریب یہاں سے جانا ہے، کیسے ہوگا یہ؟ اس کا یہی ہے کہ موت کو یاد کرے، بلکہ ایسا کام کرے کہ جب مرے نہ اس کو شہادت کا رتبہ ملے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ کیا کسی کو شہداء کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا؟ یعنی بندہ یہ کوشش کرے کہ اس سے جو ہے وہ شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے۔ جی تو ارشاد فرمایا ہاں اس کو جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں تک کہ جو بندہ موت کو یاد کرے یا نہ کرے، مرنا تو ہے اس نے، جی مالدار ہے یا غریب مرنا ہے، افسر ہے یا نوکر اے ملازم، افسر ہے یا محکوم، سیٹ ہے یا ملازم، بادشاہ ہو یا رعایا، ہر ایک نے مرنا ہے۔ کتنے بادشاہ آئے چلے گئے، کتنے سپاہی آئے چلے گئے، کتنے افسر آئے چلے گئے، مرنا ہر ایک نے، جی کسی نے آج، کسی نے کل، کسی نے پرسوں۔ بندہ زیادہ سے زیادہ جی بھی لے 100 سال، آئے۔ پھر بھی اگر دیکھا جائے میرے خیال ہے اس دور میں تو کوئی 150 سال والا نہیں ملے گا، 125 سال والا شاید مل سکتا ہے جی اس دور میں، جی۔ زیادہ سے زیادہ 125 سال، اس کے بعد بالآخر موت ہے۔ اللہ اب یہاں اگرچہ کہ بندہ 125 سال کا ہو گیا اور اس کے عقل اگر سلامت نہیں ہے، یعنی اس کا دماغ اگر کوئی ایسا ہے جس کا دماغ سٹھیا گیا، تو جب مرے گا نا، اب اس کی جو پوری فائل کھلے گی، سب کچھ
بالغ ہونے سے لے کر پیدا ہونے، یعنی جو بھی اس کے معاملات ہے سارے اس کے سامنے ہوں گے. یار میں نے کیا کیا کیا، اللہ اکبر. نہیں 100 سال پہلے میں نے یہ کام کیا تھا، 100 سال پہلے اگر کسی کو ظلم کیا دیا میں نے اس کو ظلم کیا تھا، اب اس کو سارا پچھتاوا ہوگا. مگر اب چونکہ پچھتانا بیکار ہے کہ اب جو ہے وہ اس کا پچھتاوا، ہاں البتہ مرنے کے بعد دونوں افراد پچھتاتے ہیں، نیک بھی پچھتاتا ہے، گناہ گار بھی پچھتاتا ہے. گناہ گار تو اپنے گناہوں کی وجہ سے پچھتائے گا کہ میں نے گناہ کیوں کے، اور نیک کیوں پچھتاتا ہے، نیکوگار اس لیے پچھتائے گا کہ میں نے جو وہ نیکیاں کم کیوں کی، کاش کہ میں زیادہ کرتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور ہماری تو گیدرنگ ہی ایسی ہے، ہمارا تو ماحول ہی ایسا ہے، ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا ہی ایسا ہے، ہمارے تو لوگوں سے تعلقات ہی ایسے ہیں، ہمارے تو دن بھر کے معاملات ہی ایسے ہیں کہ ہمیں تو موت کی کوئی کہیں سے کوئی بات کرے تو ہم اس کو کہتے ہیں ارے یار کوئی اور بات بھی کرو، کیا موت کا ذکر جو ہے تم چھیڑ کر بیٹھ گئے، کیا مرنے کی بات کر رہے ہو، ابھی تو وقت باقی ہے، ابھی تو جینا ہے، بہت سارے کام کرنے ہیں، معاشرے میں مقام پیدا کرنا ہے. یعنی ہمارا جو انداز جو ابھی دنیا میں گزر رہا ہے، ہمارے چاہے وہ دوستوں کی بیٹھک ہو، چاہے وہ ہمارے رشتہ داروں کی مجلس ہو، چاہے ہمارے گھر کے اندر ہم کوئی کمپنی گیٹ ٹوگیدر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی ہمیں ایسی بات کرتا بھی ہے تو ہمارا انداز بعض اوقات نہ گفتہ بے ہو جاتا ہے، اس کو بات کو لینے کی بجائے اس کو ڈینائی کرنے والا بن جاتا ہے. کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ یار کیوں یار مرنے کی باتیں کرتے ہو. بعض کا سنا ہے کہ وہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں اس لیے نہیں آتے، سنت اور اجتماعات میں یار یہ موت کا تذکرہ کرتے ہیں. اب بیچارے کیا بولے ذرا کہ یار مرنا تو جب مرنا ہے تو اس کا تذکرہ کیوں نہ کریں، صحیح، بلکہ ذرا موت کو یاد کرنے کی فضیلت بھی ہے. بالکل. جیسا کہ میں نے عرض کی کوئی موت کو یاد کرے نہ کرے، مرنا تو ہے اس نے. بالکل بجا فرمایا آپ. برحال جب بندے کا یہ ذہن بن جائے گا نا کہ یار میں جو نا اس دنیا میں عارضی طور پہ آیا ہوں، کہ مجھے جو نا وہ یہاں دوام نہیں، یعنی ہمیشہ کی نہیں ہے، مجھے ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن ہے، ایک دن ضرور آئے گا کہ مجھے جو اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، اب صرف میں ہوں گا اور میرے اعمال نامے ہوں گے. تو اس میں جو نا بندہ یوں کر سکتا ہے کہ ایسی صحبت اٹھائے کہ حدیث پاک میں ہے نا کہ الصحبت مؤثرہ، سبحان اللہ، کہ صحبت جو وہ اثر رکھتی ہے. تو جی. اچھوں کی صحبت اختیار کرے، ایسوں کی صحبت اختیار کرے جو اسے جو نا وہ دین کی طرف لے آئیں، جو اسے اچھی باتوں کی طرف لے آئیں. سبحان اللہ. تو ذرا صحبت کی برکت دے، سبحان صحبت کی اللہ. برکتیں حاصل کرے، پھر دیکھے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اسے مزہ آئے گا اور مرنے کے بعد بھی مزہ آئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بالفرض آپ اپنے اسلاف کرام کو اگر دیکھا جائے جی تو ان کے جو حالات تھے، جی تکالیف برداشت کی، سب کچھ کیا، تو جی. بالفرض دنیا میں اگر مزہ نہ بھی آیا، کوئی ایسا معاملہ ہوا بھی، تب بھی تو بھائی رہنا تو یہاں مختصر سا ہے نا، کون سا ہمیشہ رہنا ہے. اللہ اب جیسے ہم سفر کرتے ہیں تو بعض کا بس ایسی ہوتی ہے کہ بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے، مگر ہم ذہن کیا بناتے ہیں، یا تھوڑا سا تو سفر کرنا ہے، اللہ اللہ اللہ، واہ کیا بس بات. آگے اترنا ہی ہے، گھر آنے والا ہے. ٹرین میں اگر سفر کرتے ہیں تو یار بس چند گھنٹے سفر کرنا ہے، بس پھر کیا آگے اترنا ہی، اور کیا. تو یہاں پہ جب ہم اپنا ذہن بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی ذہن بنا لیں. سبحان اللہ. اور رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنا رزق خود لے کر آتا ہے. جی کہ اب جیسے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ ہے شرح الصدور میں لکھا ہوا ہے جی کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحم پر، یعنی جو ماں کے جس میں رحم ہوتا ہے نا، تو اس پہ جو ہے فرشتہ جو وہ مقرر ہے. جو فرشتہ جو رحم سے نطفے کو لے کر اپنی ہتھیلی پر رکھتا ہے اور عرض کرتا ہے اے باری تعالیٰ اسے پیدا کیا جائے گا یا نہیں. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ اسے پیدا کیا جائے گا یا نہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ پیدا کیا جائے گا تو اب فرشتہ عرض کرتا ہے الہی اس کا رزق کیا ہے، باقیات کیا ہے، موت کا وقت کیا ہے اور عمل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوح محفوظ میں دیکھو. وہ فرشتہ لوح محفوظ میں دیکھتا ہے تو اس میں اس کا رزق، باقیات، موت اور عمل سب جان لیتا ہے. پھر اس کے جائے مدفن کی مٹی، یعنی جہاں وہ دفن ہوگا اس کی مٹی لے کر نطفے کو اس میں گوندتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. ترجمہ کنز ایمان، ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا
اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ہلال بن یصاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر پیدا ہونے والے کی ناف میں اس کے جائے مدفن کی مٹی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جہاں اس کو دفن کیا جائے گا۔ بالکل، ہاں، جہاں اس کی تدفین ہوگی، جہاں اس کی قبر بنے گی۔ اللہ اکبر، بڑی اب پیاری یہ- بات کہی ہے آپ نے حضور کہ ایسی کمپنی ہو، ایسے دوست احباب ہوں کہ جو ہمیں اس بات کی طرف ریئلائز بھی کروائیں۔ اور واقعی آپ بجا فرما رہے ہیں کہ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جو موت کی یاد دلاتے رہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ انسان غفلت کا شکار رہے گا۔ کیا فرماتے ہیں آپ کہ موت کی نہیں، یاد بالکل۔ غفلت کو دور کرنے کے لیے ایک تریاک ہے؟ بالکل بالکل، تریاک کیا یعنی؟ جی، ایک زبردست دوائی ہے۔ ہاں، زبردست، ہاں، جی علاج ہے جی کہ واقعی کہ موت جو ہے نا وہ بندے کو غافل نہیں ہونے دیتے، اگر بندہ اس کو جو ہے نا وہ یاد رکھے۔ پھر یہ کہ جب بندہ ایسوں کی صحبت میں ہوگا نا، اچھوں کی، جی جو اسے موت کی یاد دلائیں گے، تو اب جو ہے نا یہ اپنے آبا و اجداد کو بھی یاد کرے گا، اور جب یہ اپنے آبا و اجداد کو یاد کرے گا تو ان کے لیے دعا بھی کرے گا، اللہ اللہ اللہ۔ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرے گا، ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرے گا۔ بارہ جس طرح وہ چاہے گا کہ یار اچھا، پھر دوسرے کہ وہ یہ بھی چاہے گا کہ میرے مرنے کے بعد بھی جو ہے نا مجھے ایصال ثواب ملے، میرے مرنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ میری اولاد جو ہے وہ مجھے ایصال ثواب کرتی رہے، تو کیا اب وہ ایسے حالات پیدا کرے گا، وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی اسی انداز پہ کرے گا سبحان اللہ۔ کہ یار میں مر جاؤں مگر میری اولاد جو ہے نا، چونکہ نیک اولاد ویسے بھی صدقہ جاری ہے۔ جی حضرت سیدنا عباس بن یعقوب بن صالح انباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ ایک نیک شخص نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، تو والد نے کہا بیٹا تم لوگوں نے ہم سے اپنے تحفے کیوں روک دیے؟ بیٹے نے کہا ابا حضور کیا فوت شدہ لوگ زندوں کے تحفوں کو پہچانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا بیٹا لولا الاحیاء لہلکت الاموات، یعنی اگر زندہ لوگ نہ ہوتے تو مردے برباد ہو جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی جو ہے وہ آبا و اجداد جو بھی والد وغیرہ والدین وغیرہ وہ انتظار کرتے ہیں۔ جی یہاں ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا حضور، کوئی ایسا بیان ہمیں سجیسٹ کر دیں، کوئی ایسا ہمیں بیان بتا دیں کہ مشورہ دے دیں اس کا کہ جس کو سن کر کوئی ایسی کتاب جو ہے وہ ارشاد فرما دیں کہ جسے پڑھ کر ہمارا یہ موت کو یاد کرنے کا ذہن بنے اور ہمیں یہ بات ریئلائز ہو جائے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے اور ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو، اس کی فرمانبرداری کو ہی اپنا شعار بنانا ہے۔ یہ زندگی جو دنیا کے معاملات ہیں اس کی مثال تار عنکبوت جیسی ہے، جس طرح مکڑی کے جالے کا ایک تار ہوتا ہے، جو حیثیت اس کی ہے وہی حیثیت دنیا کے مال و متاع کی بھی۔ ہم دیکھتے ہیں حضور بندہ بڑا مالدار ہوتا ہے، لیکن جب اس کے سانس بند ہو جاتے ہیں تو مال سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، بڑا مہنگا لباس پہننے والا ہوتا ہے، لیکن جب سانس بند ہو جاتے ہیں موت کا شکار ہو جاتا ہے، لباس پیچھے رہ جاتا ہے۔ بڑی بڑی مہنگی لوگ حضور گھڑیاں پہن رہے ہیں، ڈائمنڈ جو ہے وہ گھڑیوں کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، وہ گھڑیاں پہن رہے ہیں، لیکن جب سانس بند ہو جاتے ہیں گھڑیاں پیچھے ہیں، کاریں پیچھے، گاڑیاں پیچھے، جائیداد پیچھے، پلاٹ پیچھے، بینک بیلنس پیچھے۔ یعنی جو ہی سانس بند ہو جاتے ہیں تو گویا کہ اگر یوں کہا جائے کہ معاملہ بالکل زیر سے زبر، زبر سے زیر یا پیش ہو جاتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات غلط ہوگی۔ دیکھیں سانس بند ہونا تو دور کی بات ہے، جی یہی مالدار، یہی قیمتی گاڑیوں والا، عالی شان محل میں رہنے والا جی اگر بیمار پڑ جائے اور اسپتال پہنچ جائے، اللہ اکبر، آئی سی یو میں چلا جائے، تو یہیں پہ اندازہ اس کو ہو جاتا ہے کہ اس کی جو بے بسی ہوتی ہے وہ یہیں پہ پتہ چل اللہ جاتی ہے اکبر، کہ اللہ انسان کتنا بے بس ہے، کہ ڈاکٹر اپنے طور پہ علاج کی کوششیں کر رہے ہیں مگر دوا کام نہیں کر رہی۔ جی خیر بات ہوگا نہیں دوا کام کر بھی لے، وہ ٹھیک ہو کے آ بھی جائے، مگر یہ سنا ہے کہ جب بندہ آئی سی یو میں جاتا ہے نا تو وہ اپنے بال بچوں کو سب کو بھول جاتا ہے، بس وہ اپنی میں پڑا ہوا ہوتا ہے، بس حضور کسی طریقے سے میں جو ہے نا باہر آ جاؤں، اب اس کو اپنی کوئی بھی فکر حضور ہوش وغیرہ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات تو حضور ایسا معاملہ ہوتا ہے اپنی بھی ہوش نہیں ہوتی۔ ہم نے بالکل۔ آئی سی یو میں امیر اہل سنت کی عطا کردہ مدنی سوچ کے ذریعے سے ہم الحمدللہ ہاسپٹلز میں بعض اسلامی بھائیوں کے عزیز و اقربا کی عیادت کے لیے جانا ہوا۔
بندے کو حضور ہوش ہی نہیں، اس میں بالکل۔ کیا ہو رہا ہے، اے سی بھی چل رہا ہے، کمرہ وہ آئی سی یو کا ماحول بھی بڑا مطلب زبردست سا بنا ہوا ہے، مشینیں بھی ہیں وہ بھی اپنی ٹوں ٹوں کر رہی ہیں، لیکن یہ جناب لیٹا ہوا ہے، کوئی بندے کو ہوش ہی نہیں ہے۔ اب اس کو کوئی دم کر رہا ہے، کوئی آ کے دعائے خیر کر رہا ہے، ڈاکٹرز نے وینٹیلیٹر پر لگایا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود جو وہاں پر موجود لوگ ہیں یا جو آ کر دیکھنے والے لوگ ہیں ان کی غفلت دور کیوں نہیں ہوتی؟ اب دیکھیں اس میں تو یہی ہم کہیں گے کہ بندہ جو نا وہ انسان جو نا انسیت سے ہے نا، اب جی۔ یہ بندہ جو وہاں جو ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے جو یہ سارے حالات دیکھتے ہی رہتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا دل جو نا سخت ہو جاتا ہے یہ اللہ چیزیں دیکھ کر۔ اللہ اب یہ تو دور کی بات ہے، قبرستان میں بھی جو جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں نا، توبہ، تو وہ یعنی قبرستان کہ جو کہ اس کو دیکھ کے جو نا بندے کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، بندے کو اپنی موت یاد کرنی چاہیے، جی، مگر بعض جرائم پیشے ایسے ہیں کہ جو یہی مقام اختیار کرتے ہیں۔ منشیات بیچ رہے ہیں قبرستان کے اندر، قبروں بنی بنائی قبروں کو جناب بیچ رہے ہیں، مردوں کی ہڈیاں بیچ بالکل۔ رہے ہیں، مردوں اللہ کے جو ہے وہ جسم نکال کر بیچ رہے ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں، قبرستان میں جا کے ڈیرے جما رہے ہیں، اور قبرستان میں کوئی آنے والا ہے کسی کا موبائل لوٹ رہے ہیں، کسی کی رقم لوٹ رہے ہیں، کسی کا موٹر سائیکل جو ہے وہ اس سے کھینچ رہے ہیں، چھین رہے ہیں، چوریاں ڈاکے، یعنی یوں بھی لوگوں نے نظام بنایا ہوا ہے۔ یہ کیسے حضور، یہ نظام کیسے بدلے گا، یہ انداز کیسے بدلے گا، اس میں بہتری جو ہے وہ کیسے آئے گی؟ دیکھیے فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ جی، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ کئی جرائم پیشہ افراد آئے اس مدنی ماحول میں، امیر اہل سنت کا بیان سنا یا سبحان انہوں نے اللہ۔ شرکت کی ادھر، یا درس فیضان سنت کی بہاریں ایسی کہ یہ آئے اور انہوں نے جو نا وہ توبہ کی، اور اب الحمدللہ عز و جل وہ مسجد کے امام بن گئے۔ سبحان اللہ، یعنی کل تک جن سے لوگ ڈرتے تھے، اگر وہ بندہ آ جائے اپنے گھر پہ اپنے محلے میں آ جائے تو لوگ تنگ پڑ جاتے تھے، یار یہ کہاں گیا آج، اتنے دنوں سے غائب تری اچھا تھا، اب آج یہ کہاں ٹپک پڑا، پتہ نہیں کس کو کیا کر دے۔ وہی شخص اب جو ہے نا لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے، اللہ اکبر، اور ممبر رسول پہ بیٹھ کر لوگوں کو جو ہے نا وہ علم دین سکھا رہا ہے، سبحان خطبہ اللہ، دیتا ہے، جمعہ سبحان پڑھاتا ہے، سبحان مسجد کا اللہ، امام بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی جس سے لوگ کل تک گھبراتے تھے اب اسی سے لوگ محبت کرتے ہیں سبحان اللہ۔ اور اسے مسائل پوچھتے ہیں۔ مدنی ماحول میں آ جائے حضور، مدنی ماحول میں آ جائیں کیا بس۔ بات، کیا بات ہے، وہ میں نے عرض کی نا صحبت و مؤثرہ کے صحبت جو ہے نا وہ اثر رکھتی ہے، سبحان تو اللہ، ظاہر ہے کہ صحبت اچھی ہو یا بری ہو اثر ضرور رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اچھی اللہ، صحبت حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا یہ مدنی ماحول میں آنا پڑے گا، ماشاء اللہ، مدنی سبحان ماحول اللہ، میں آ جائیں اور سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، پھر دیکھیں وارے نیارے ہو جائیں گے۔ سبحان الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول ہی کی برکات ہیں کہ ایسے بھی اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بہنیں بھی ہیں کہ جن کا انتقال ہوا، اللہ اکبر، اور انتقال کے بعد اللہ اللہ اللہ، کسی وجہ سے قبر کھلی ہائے ہائے، تو ان کے کفن سلامت سبحان اللہ، اور جسم بھی سلامت، اللہ اللہ اللہ، کہ کیا جسم بات، بالکل تر و تازہ، اور یہ حالت سبحان اللہ، سبحان امیر اللہ، علیہ سنت پر جب حملہ ہوا تھا 95 میں جی۔ مرکز الاولیاء لاہور میں، جی، تو ان میں بھی جو ہے نا ایک شہید کی قبر کھل گئی تھی 8 ماہ بعد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، احد بھائی کی۔ اللہ اکبر، تو اور اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ان کی قبر کھلی تھی، چونکہ وہ مرکز الاولیاء لاہور میں جو ہے نا شدید بارش آئی تھی جن کی وجہ سے جی۔ ان کی قبر جو ہے نا وہ دھنس گئی تھی، جی، تو بہرحال جب قبر کھولی گئی تو جب پہلی سیل ہٹائی تو جو ہے نا وہ خوشبوئیں آنے لگیں، سبحان اب اللہ، ہمت بڑی کہ وہ مزید سیل ہٹائیں تو دیکھا کہ وہ بھائی وہ تو کفن بالکل سلامت، اللہ اللہ، یہاں تک کہ جو خون کے جو دھبے تھے نا وہ بھی تر و تازہ تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی شان ہے یہ۔ سبحان اللہ، مدنی ماحول کی بہار ہے، بڑی پیاری مدنی بہار بھی حضور آپ نے سنائی ہے، مدنی ماحول کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ کوئی بیان، کوئی کتاب بھی سجیسٹ فرما دیں جس جی، کا ہم بیان بالکل۔ سنیں یا کتاب کا مطالعہ کریں تو ہمارا یہ ذہن بنے۔ امیر اہل سنت کا بیان ہے قبر کی پہلی رات، اللہ اکبر، اسی بیان کا رسالہ بھی ہے اور اسی بیان کی وی سی ڈی بھی ہے اور کیسٹ بھی، اسی طرح اور بھی بیانات ہیں، قیامت کی پیشی، قیامت کے امتحان، جہنم کے خطرات، قبر کی پکار، اللہ اکبر، اور بھی اس موضوع پہ 3 قبریں اور بھی اس طرح کے بیانات مل جائیں گے۔ یہ بیانات ایسے ہیں کہ جنہیں سن کر جو ہے ان بیانات کے آپ کو بہت بہاریں ملیں گی، مدنی بہاریں ملیں گی کہ جن کو سبحان سن اللہ، کر جو ہے نا لوگ راہ راست پر آئے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ بہت شکریہ حضور آپ کے مدنی پھولوں کے لیے، آپ کے قیمتی وقت کے لیے، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں اور لائیو ہی براہ راست بھی عرض گزار ہوں۔
खुदारा ई करम बारे दिगर कुन, दोबारा भी करम फरमाएं, शफकत फरमाएं। क्या ही खूब हो मुझे आपकी सोहबत फैज़ असर करीब से मिल जाए, आपके करीब बैठ के कुछ मदनी फूल सुनने की सारत मिले, यूं भी मरहबा। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और बहुत बहुत शुक्रिया, हम सब के लिए भी दुआ फरमाए हुजूर, अल्लाह हमारी गफलतों को भी दूर फरमाए, और मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए भी दुआ फरमाए, अल्लाह करीम हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए। अल्लाह हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए। एक अर्ज कर दूं रिवायत जी हुजूर, कि हज़रत सैयदना जाफर बिन मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि नमाजी देखें कितना फायदे में। सुभान अल्लाह, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम नमाज पंजगाना के वक्त गौर से देखते हैं, अल्लाह अकबर। और जब मौत का वक्त आता है तो जो पांचों नमाजों की पाबंदी करने वाला होता है ना, जी, तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसके करीब हो जाते हैं सुभान अल्लाह, और शैतान उससे दूर हो जाता है। अल्लाह अकबर। और इस इंतहाई कठिन वक्त में मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसे कलिमा तय्यबा की तलकीन करते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए, दुआ भी आमीन। फरमा दें हुजूर। आमीन। अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे, खात्मा आमीन। बिल खैर फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वय्याकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, जानशीन अमीर अहले सुन्नत शहजादा अत्तार हज़रत मौलाना अलहाज हाजी अबू सैद अहमद उबैद रज़ा अल मदनी हाफिज़हुल्लाह ताला की आपने ज़ियारत भी की है और इनके मदनी फूल भी सुने हैं। अल्लाह ने चाहा तो वक्तन फ़वक्तन शहजादा अमीर सुन्नत हमारे सिलसिलों में आगे करम फरमाएंगे और हम इनके मदनी फूलों से फैज़याब होंगे। मुबल्लिगीन दावत इस्लामी का पूरा एक पैनल हमारे साथ मौजूद है, इनकी तरफ बढ़ते हैं। जी राशिद भाई, कैसे आप इब्तिदा फरमा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, मौत ऐसी हकीकत है अल्लाह कि वो शख्स जो रब तबारक व ताला की ज़ात, उसके वजूद का इनकार करे, जी, लेकिन मौत से वो भी इनकार नहीं करता। जी। अटल हकीकत है और जी। इंसान की फितरत है कि जिस चीज़ का मुशाहदा करता है तो उसका इकरार भी करता है। जी। लेकिन मौत में बहुत बड़ा सबक है, वो सबक लेने में इंसान गफलत का इजहार करता है। बड़ा इबरतनाक एक मकूला है अरबी का, अल मौतु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहा। मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें से हर एक ने गुजरना है। सही। अल मौतु कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहा। मौत एक ऐसा जाम है जिसे हर एक ने पीना है। अल्लाह तबारक व ताला अपने कलाम में इरशाद फरमाता है, वजाअत सकरतुल मौति बिल हक, वजाअत सकरतुल मौति बिल हक। मौत की सख्ती आई हक के साथ, और इंसान जिस मौत से भागता है, आगे फरमाया। जी जी, जब इंसान जिस मौत से भागता है, जिससे गफलत का शिकार रहता है और दुनिया में मगन रहता है, तो जब मौत आती है सर पर तो उसे कहा जाता है ज़ालिका मा कुंत मिन्हु तहीद। ये वो मौत है जिससे तू भागा करता था, और वो इंसान को आएगी और इससे किसी को भी इनकार नहीं। अब सलमान भाई, कुरान पाक की आयत को देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरामीन को देखें, तो हमें दो तरह की आयत, दो तरह की अहादीस और रिवायात मिलती हैं। बाज़ रिवायात, बाज़ आयत ऐसी हैं जिसमें रब तबारक व ताला की रहमत का बयान है, रब तबारक व ताला की बख्शिश और मगफिरत का बयान है, और बाज़ आयत और अहादीस में रब तबारक व ताला के गज़ब, उसके अजाब, उसकी जलाल का बयान है। तो अब बंदे को क्या करना है, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है? तो आला हज़रत मुजद्दिद आज़म इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतावा रज़विया शरीफ में एक मकाम पर फरमाते हैं कि जब तक जीस्त है, जब तक बंदे की ज़िंदगी है, बंदा जिंदा है, तो वो उन आयात और उन अहादीस का मुताला करे, उनके तर्जमे में गौर करे कि जिनमें रब तबारक व ताला के गज़ब का बयान है, खौफ का बयान है, ताकि वो अपने अमल को जारी रखे और मौत की तैयारी में गफलत ना करे। क्योंकि नबी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्ताइद लिल मौती क़ब्ल अल मौत, मरने से पहले मौत की तैयारी करो। तो जब इन आयात, इन रिवायात पर वो गौर करेगा तो उसे अपनी मौत पेशे नजर रहेगी और वो नेक आमाल करके मौत की तैयारी करेगा। और जब वक्त विसाल आए तो अब बंदे को क्या करना है? आला हजरत फरमाते हैं, ऐसे मकाम पर, ऐसे वक्त में उसे वो आयात, वो अहादीस, वो रिवायात सुनाई जाए जिनमें रब तबारक व ताला की रहमत का बयान है। और यही कैफियत होनी चाहिए कि बंदा खौफ की हालत में रहे, लेकिन जब दुनिया से जाए, जब मौत का वक्त आए, तो रब तबारक व ताला की बारगाह से रहमत और बख्शिश ही की उम्मीद रखे। नबी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यमूतन्ना अहदुकुम इल्ला वहुवा युहसिनु ज़न्न बिल्लाह। तुम में से जो भी मरे, इस हाल में मरे कि वो अपने रब से अच्छा गुमान रखे कि मेरा रब तबारक व ताला मेरे गुनाहों को बख्शेगा और मेरी मगफिरत फरमाएगा। जी माशाअल्लाह। जी महरोज भाई।
سلمان میں واقعتاً موت، جیسے کہ راشد بھائی نے بھی کہا، آپ نے بھی تمہید میں بات باندھی کہ بہت ساری چیزوں کا انکار ہو سکتا ہے، ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور کائنات میں ہے بھی، موجود بھی ہے، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے اور ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جس کو کائنات کا کوئی ذی روح، کوئی عقل و فہم رکھنے والا فرد جس کا انکار نہیں کرتا، چاہے اس کا تعلق کسی خطے سے ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا مشاہدہ شاید کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک نے ہی کیا ہے، اور یہ ایک ایسا پیالہ ہے کہ جس کو ہر فرد نے پینا بھی ہے اور ہر گھر میں یہ واقعہ ہوا ہی ہے۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی اور موت کے درمیان رکھا ہے، زندگی اور موت کو تخلیق فرمایا ہے اور اس کے آزمائش کے لیے رکھا ہے۔ ایک قرآن پاک کی آیت ہے، اس سے ابتدا کروں گا۔ اللہ رب العزت سورہ مریم کی آیت نمبر 84 میں ارشاد فرماتا ہے، انما نعد لهم عدا۔ ترجمہ کنز الایمان، ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمت الباری فرماتے ہیں کہ یہاں گنتی سے مراد سانسوں کی گنتی پوری کرنا ہے، اور یہاں حضرت مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک بیان کا حوالہ دوں گا۔ آپ نے بڑی پیاری بات امام غزالی علیہ رحمہ کے حوالے سے بیان فرمائی، کیونکہ موت کی بات چل رہی ہے تو ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جی، تو موت کے ساتھ ہی زندگی ہے۔ تو شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک بیان میں فرمایا کہ ہماری زندگی ہے کتنی، کیونکہ موت کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے فرمایا تھا شروع میں انٹرو میں کہ جب ہم موت کی بات کرتے ہیں تو بعض افراد کہتے ہیں بھائی تم موت 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 کرتے رہتے ہو، موت کا ذکر کرتے رہتے ہو، ڈراتے رہتے ہو، اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ تو اب یہ زندگی ہے کتنی؟ جی، موت کا تو ایک وقت معین ہے اور ہر کسی نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن یہ زندگی کتنی ہے؟ تو امام غزالی علیہ رحمت الباری نے جو نقطہ بیان فرمایا اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ آدھا سانس ہے۔ اللہ اکبر! ہماری یقینی زندگی جو ہے وہ آدھا سانس ہے۔ یعنی مجھ سے اگر آپ پوچھیں میں کتنی دیر زندہ رہ سکتے ہیں، کسی بھی فرد سے پوچھیں کہ بھائی تمہاری زندگی کتنی باقی ہے، کتنی سانسیں باقی ہیں، تو کوئی گارنٹی کے ساتھ قطعی طور پہ اپنی سانسوں کو، اپنی زندگی کو، لمحات کو، وقت کو بیان نہیں کر سکتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہماری یقینی زندگی جو ہے وہ آدھی سانس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سانس دو اسٹیپ کا نام ہے، دو اسٹیپ ہیں، جدید سائنس بھی اس کو مانتی ہے کہ ایک ہے کہ ہم آکسیجن جو ہے وہ انہیل کرتے ہیں، اندر لیتے ہیں، اپنے اندر پھیپڑوں میں جاتی ہے آکسیجن، اور دوسرا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو نکالتے ہیں، خارج کرتے ہیں۔ تو سانس جو ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ہے ہم انہیل کر رہے ہیں، دوسری چیز ہم خارج کر رہے ہیں۔ تو جب ہم نے آکسیجن انہیل کر لی، اندر سانس لے گئے، تو اس سانس کا آدھا پروسیس ہو گیا۔ اب یہ جو باقی بچا ہے نکلنا، بس اتنی ہماری قطعی زندگی موجود ہے کہ جب وہ سانس باقی نکلے گا تو ہماری زندگی اختتام پذیر ہو سکتی ہے۔ اب موت آنی تو سب کو ہے، لیکن جو منافق ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، جو بدکار ہوتا ہے، اس کے لیے موت سختی کے ساتھ بھی آتی ہے اور اس کو موت بری بھی لگتی ہے۔ یہاں پہ خوف کی بات نہیں ہو رہی، برا لگنے کی بات ہو رہی ہے، اس کو موت بری لگتی ہے۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، وفادار غلام ہوتا ہے، جو اپنے رب کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے موت کو آسان فرما دیتا ہے اور اس کو موت سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ موت ذریعہ ہے رب تعالی سے ملاقات کا، موت ذریعہ ہے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے بزرگان دین، صالحین اور اولیاء کاملین کے یوم وفات کو یوم عرس کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک طرح سے خوشی کا موقع ہے ان کے لیے کہ انہیں جس چیز کا انتظار تھا اب وہ ہونے والی ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز ملتا ہے نا کہ آپ کے قریب جو تھے انہوں نے کہا واہ حزنا، جب آپ کا وقت وصال قریب تھا تو کہا واہ حزنا، ہائے کتنے دکھ کی بات ہے، تو آپ نے فرمایا واہ تربا، کیا خوشی کی بات ہے کہ مرنے کے بعد پیارے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور ومن کرہ لقاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو معاذ اللہ ناپسند جانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند جانتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ فرمایا جب آپ کا ایک فریق سے مقابلہ تھا تو آپ نے اس کو اپنی طاقت و قوت جو جتائی وہ کس طریقے سے جتائی؟ آپ نے فرمایا ان معی قوما یحبون الموت،
میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جو موت سے محبت کرتے ہیں. اپنی طاقت اور اپنی قوت کا اس سے آپ نے اظہار فرمایا. اور موت کے بارے میں اس سے اندازہ لگائیے موت کی اہمیت اور اس کے تذکرے کی اہمیت کا کہ خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کس چیز سے ہو؟ جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ تو فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے اس دلوں کو جو زنگ لگ جاتا ہے اس کی صفائی ہوگی. تو موت کا تذکرہ ضروری ہے اور بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ موت ایک روایت شرح الصدور میں بیان فرمائی کہ جب اللہ تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان کی اولاد کو تخلیق فرمایا تو فرشتے عرض گزار ہوئے. ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ موت ایک حقیقت ہے لیکن ہم بھول کیوں جاتے ہیں، پھر ہم غافل کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا بھی جواب اس روایت میں موجود ہے کہ جب رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو تخلیق فرمایا تو فرشتے عرض گزار ہوئے مولا زمین ان کی گنجائش ہی نہیں رکھتی. جب ان کو تخلیق فرمایا زمین کی گنجائش نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کے لیے موت پیدا کرنے والا ہوں. فرشتوں نے عرض کی تب تو ان کے لیے زندگی بے رونق ہو جائے گی. اللہ اکبر. جب موت پیدا فرما دی تو ان کے لیے زندگی بے رونق ہو جائے گی. رب کریم نے ارشاد فرمایا میں امید کو پیدا کر دوں گا. تو یہ جو امید ہے اور اس کو اگر میں زیادہ وسعت کے ساتھ کہوں اور ظاہری اعتبار سے کہوں تو غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں ہمارے اوپر، ہم دوسری چیزوں میں مستغرق ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم موت سے غافل ہو کر ویسی زندگی گزارتے ہیں جو آپ کہہ رہے تھے گویا کہ مرنا ہی نہیں ہے. اللہ جو دل چاہے ہم روزے کرتے ہیں پھریں. تو روزے نہیں رکھنے، نماز ہے تو نماز نہیں پڑھنی، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ نہیں دینی. اللہ محفوظ فرمائے اس انداز سے. میرے مزید چلیں گے ناظرین، وہ لوگ جو اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں. الحمدللہ ہمارے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی عاشقان رسول کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس وقت الحمدللہ عز و جل آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ عاشقان رسول ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے صحن میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سب کے لیے جو ہے وہ سحری کا بھی اہتمام اور انتظام و انصرام ہوتا ہے. عاشقان رسول انشاءاللہ سحری کر رہے ہوں گے اور کچھ ہی دیر میں آپ کو انشاءاللہ ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زیارت بھی کروائیں گے اور امیر اہل سنت کے ساتھ جو عاشقان رسول سحری کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. ایک ہیوج تعداد ہے، اللہ کی رحمت ہے. عالمی مدنی مرکز میں 8,000 سے زیادہ معتکفین کی تعداد ہے. آج میں نے آنے سے جی یہ ایک حصہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے جی، یہ صرف صحن کا حصہ ہے. اس کے علاوہ فیضان مدینہ کی پہلی منزل ہے وہاں پر بھی ہیں، بیسمنٹ ہے وہاں پر بھی الحمدللہ عاشقان رسول کی ایک تعداد ہے. تو میں جب آ رہا تھا یہاں اپنے سلسلے کے لیے مدینہ ہال میں تو جو اعتکاف کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اسٹائم بھائی، ان سے میں نے معلومات کی کہ کتنے اسٹائم بھائی ہو چکے. تو انہوں نے جو ہے مجھے بتایا کہ تقریباً 8,000 کے قریب اسٹائم بھائی یہاں ہمارے پاس موجود. 8,200 مجھے بتائے تھے. یہ فیضان مدینہ کی پہلی منزل جو ہے یہاں پہ عاشقان رسول جو بیٹھے ہوئے ہیں اور سحری کا سلسلہ جاری و ساری ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کے صدقے میں جو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے ہیں 10 دن کے لیے اور جو 30 دن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کریم ان کے صدقے میری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے. آمین بجاہ نبی سلمان بھائی صلی اللہ تعالیٰ. یہ تعداد صرف عالمی مدنی مرکز کی ہے جی، اور اس کے علاوہ جو الحمدللہ دسیوں جگہوں پہ ہو رہے ہیں وہ الگ ہیں. اور عالمی مدنی مرکز میں جو معتکفین بیٹھے ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک شرائط نامہ تھا تو وہ شرائط جس نے پوری کی ہے وہی بیٹھ سکا. اللہ اکبر. تو اس پہ یہ تعداد ہے. شرائط کے باوجود اتنی بڑی تعداد. یقیناً یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینکس ٹو جواد بھائی کا شکریہ، ہمارے ڈائریکٹر ہیں سلسلے کے جنہوں نے آپ کے لیے یہ منظر جو ہے اس کو اویل کیا ہے. اللہ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے. حافظ صاحب موت کا ذکر ہو رہا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ موت ایک ایسی حقیقت ہے جی کہ جس سے انکار ناممکن ہے. جی کیوں؟ جو انکار کرنے والا ہے وہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ موت آ کر رہے گی. قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے موت کی اس حقیقت کو بیان فرمایا. فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. ارشاد فرمایا کہ وہ موت وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ملنی ہے، آ کر رہے گی.
اور ایک مقام پر فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ارشاد فرمایا کہ موت تمہیں آ کر رہے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ موجود ہو۔ پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، پھر فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے، ارشاد فرمایا وہ فنا ہونے والی ہے، کل من علیہا فان، ارشاد فرمایا کہ ہر چیز جو ہے اس کو فنا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے ساری کی ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جو موت، جو لذتوں کو بھلا دینے والی، جسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قاطع لذات فرمایا، اور بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد کروا دینے والی، اپنی آخرت کی فکر کی طرف لگا دینے والی جو چیز ہے موت، ہم حقیقی طور پر اسے جو ہے وہ اپنے آپ پر نافذ کرنے والے، اس کی یاد کرنے والے بن جائیں۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا مغرور قسم کا آدمی تھا، ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ کسی شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تنہائی کے اندر گفتگو کر رہا تھا، بڑا کر و فر تھا اس کا اور کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں اچانک دروازہ کھلا اور ایک شخص جو ہے وہ اندر داخل ہوا اور مارے غصے کے اس کی حالت غیر ہو گئی، کہنے لگا کون ہے جو میری اجازت کے بغیر میرے گھر کے اندر داخل ہوا، اور تم کس سے پوچھ کے آئے ہو؟ یہ میرا مکان ہے۔ اس آنے والے نے کہا میں اس مکان کے مالک سے پوچھ کے آیا ہوں، اس سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ اور اب یہ اس سے گفتگو کرنے لگا، یہ جو بنی اسرائیل کا مغرور شخص تھا، تو وہ جو آنے والا شخص تھا اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جسے نہ کوئی پہرے دار روک سکتا ہے، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی قلعہ میرے لیے حائل ہو سکتا ہے، اور مجھے کسی سے اجازت لینے کی، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی آنے کے لیے۔ ارشاد فرمایا اس آنے والے نے کہ میں وہ ہوں کہ جو لوگوں کی لذتوں کو ختم کر دیتا ہوں، اور یوں کر کے اپنے اوصاف بیان کیے۔ کہنے لگا پھر تو آپ ملک الموت لگتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میں ملک الموت ہوں۔ اب وہ شخص جو پہرے کر و فر میں تھا، جو کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا، ارشاد فرماتے ہیں اب وہ قدموں میں گر گیا، کہنے لگا مجھے ایک لمحے کی مہلت دے دیں کہ میں توبہ کر لوں۔ ارشاد فرمایا نہیں، اب تیرا وقت آ چکا، اب تجھے جانا ہے دنیا سے، اب تیرے لیے مہلت نہیں ہے۔ کہنے لگا مجھے کہاں لے کر جاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جو تو نے آگے بھیجا اس کی جانب تجھے لے کر جاؤں گا، اور وہ مقام ہے تیرا جہنم، کہ جس کے لیے تو نے دنیاوی جو کام کیے وہ جہنم کے لیے کیے، اگر تو نے اچھے کیے ہوتے تو اس کے برعکس صورتحال ہوتی۔ فرمایا کہ جہاں تو جانے والا ہے، جو تو نے آگے بھیجا وہاں تجھے لے کر جانے والا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا کہ جہنم وہ مقام ہے جو گوشت کو جلا کے بھون کے رکھ دیتی ہے، ارشاد فرمایا اس مقام کی طرف تجھے لے کر جانے والا ہوں۔ اور اتنے میں اس شخص کی جو تھی روح وہ آپ نے قبض فرمائی، مر گیا وہ، اس کے گھر کے اندر ایک کوہرام مچ گیا، لوگ رونے لگے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ملک الموت نے فرمایا اگر لوگ اس کی کیفیت کو جانتے تو اس پر اس سے کہیں اور زیادہ آنسو بہاتے جتنا اب بہا رہے ہیں۔ تو یقیناً موت ایک ایسی حقیقت ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جو انسان کی عبرت کے لیے کافی ہیں۔ ہنستے بستے گھر، ہنستا بستا گھر، یعنی یوں کہہ لیں کہ شادی سے بھرا ہوا گھر، اچانک جو ہے دولہا کے مرنے پر وہ وہاں سوگ کا معاملہ ہو جائے، صف ماتم بچ جاتی ہے، اور ایسا کہ لوگ جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی کی فکر کے اندر لگ جاتے ہیں۔ حضرت موت بندے کو پوچھ کے نہیں آئے گی کہ میں آنے والی ہوں، آؤں یا نہیں آؤں، تو یہ جب وقت پورا ہو جانا ہے، اللہ کریم نے فرمایا نہ ایک ساتھ مقدم ہوگی نہ ایک ساتھ مؤخر ہوگی، جو حکم ہے اس کے مطابق معاملہ بن کے رہے گا۔ اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرمائے۔ کوئی دل میں یہ سرا کوئی دن میں کوئی دن میں یہ سرا جڑ ہے، ارے
رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، کوئی دن میں سرا جڑ ہے، ارے او نچھانے والے بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس بھی تو جی لے، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دنیا میں رہ جائے گا دبدبا تیرا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، کوئی دن میں یہ سرا نچھانے والے، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، او یاد رکھ یاد رکھ یاد رکھ، میں ہوں تیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، گھب تیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل او بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، تجھ کو قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، کوئی دن میں یہ سرا جن ہے، ارے او چھانے والے، فرش محمل پہ اے سونے والے، تجھ کو مٹی میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لے، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا، 4 یاروں کے کاندھے پہ جسم تیری بارات نکلے گی گھر سے،
خوبصورت ہنسی یہ بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا، مٹی کے پتلے تجھ کو مٹی میں جانا پڑے گا، ایک دن تو یہاں آیا تھا، ایک دن تو یہاں آیا تھا، اور ایک دن تو جانا پڑے گا، کوئی دن میں سے کوئی دن میں کوئی دن میں یہ سرا چڑھ ہے، ارگو چھان چھانے والے پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا، چھپ کے لوگوں کے سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دل تھوڑا، راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے، ارے او نچھانے مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ گدا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بلا حساب بخشش فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے، ہمیں عبادت کا ذوق شوق عطا فرمائے۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دعوت خاتم القدسیہ کا ایک بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بعد موت 3 وقت اور 3 جگہ حساب ہوگا۔ ہائے، نمبر 1 قبر میں ایمان کا، نمبر 2 حشر میں ایمان و اعمال کا، نمبر 3 دوزخ کے کنارے نعمتوں کے شکر کا۔ اچھا، نعمت کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں بغیر استحقاق یعنی حقداری ہونے کے بغیر جو عطا ہو وہ نعمت ہے۔ رب کا ہر عطیہ اس کی طرف سے جو بھی عطا ہوئی وہ نعمت ہے، خواہ جسمانی ہو یا روحانی۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 کسبی، نمبر 2 وہبی۔ کسبی یعنی وہ نعمتیں جو ہماری کمائی سے ملیں، جیسے دولت، سلطنت وغیرہ۔ وہبی یعنی وہ نعمتیں جو محض رب کی عطا سے ہوں، جیسے ہمارے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ناک وغیرہ ہمارے اعضاء، چاند، سورج وغیرہ۔ کسبی یعنی اپنی کوششوں سے حاصل کیے ہوئے مال یا ہنر۔ ایسی نعمت کے متعلق 3 سوال ہوں گے، جواب بھی سوچتے جائیے۔ نمبر 1 کہاں سے حاصل کی؟ کسبی نعمتیں جو اپنے کوشش کر کے جو حاصل کی ہیں، یہ ساری کپڑے لتے، یہ چشمے، تو یہ گھر مکان، سب کھانا پینا، یہ سب ہم اپنی کوشش سے حاصل کرتے ہیں، یہ کسبی نعمت کہلاتی ہے۔ 3 سوالات ہیں، کہاں سے حاصل کی، کہاں خرچ کی، اور ان کا کیا شکریہ ادا کیا۔ اب وہ بھی اللہ کی عطائی، یعنی بغیر کوشش کے ملی ہوئی، ہاتھ بغیر کوشش کے ملا، آنکھیں بغیر کوشش کے ملی، سورج بغیر طلب کے روز طلوع ہوتا ہے، بہت بڑی نعمت۔ تو اس طرح کی جو چیزیں بغیر طلب کے ہم کو مل گئیں، وہ بھی اللہ کی عطائی، جو اللہ نے عطا کی ہیں، جو کوشش سے نہیں ملا کرتی۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ سورج کہاں سے حاصل کیا، یہ آنکھ کہاں سے حاصل کی، جا رہی ہے ہماری
حاصل کی بھی نہیں ہے نا، ہم نے کوشش سے نہیں ملی تو خود ہی مل گئی ہیں اللہ کی عطا سے. تو ان کے بارے میں 2 سوال ہوں گے آخری والے، اور وہ 2 سوال کون سے؟ کہاں خرچ کی اور ان کا کیا شکریہ ادا کیا. اچھا، تفسیر خازن، تفسیر عزیزی، تفسیر روح البیان وغیرہ میں ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو یہ جو آخر میں النعیم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات مراد ہے. ہم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے ان کی اطاعت کی یا نہیں، بتائیے. ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے کون تیار ہوگا؟ یہ سوالات اس آدمی سے ہوں گے جس نے حلال طریقے پر کمایا ہوگا، نیز تمام حقوق اور فرائض بھی کما حق کو مکمل طور پر ادا کیے ہوں گے. جب ایسے شخص سے یہ حساب ہوگا تو ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا جو دنیاوی فتنوں، شبہوں، نفسانی خواہشوں، آرائشوں اور زینتوں میں ڈوبے ہوئے. ان سوالات ہی کے خوف کے باعث اللہ کے نیک بندے دنیا اور اس کے مال و متاع سے آلودہ ہونے سے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہمارے حال پہ بھی رحمت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز اور آپ کی فرمائشیں ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت سے حسن ظن ہے. ہم آپ کی دل جوئی کریں گے، کالز شامل کریں گے. آپ کی دل جوئی ہوگی تو یہ بھی مسلمان کا دل خوش کرنا، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پانے والا ایک کام ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا. اچھی نیت کے ساتھ آپ کی کالز شامل کرتے ہیں اور شیخ طریقت امیر سنت کی آپ کو زیارت بھی کرواتے ہیں. آپ بھی تحریف فرما رہے ہیں. آئیے ہم آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد بلال عطاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میری اسد بھائی سے یہ گزارش ہے کہ آپ مجھے یہ نعت سنا دیں. آقا جائیے، آقا جائیے، جزاک اللہ خیرا. واہ جی واہ، ماشاءاللہ. یہ تو جتنا اچھا آپ نے سنا دیا ہے اس کو تو شامل کرنے کی اب حاجت ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ، مرحبا. مدینہ مدینہ. میرا نام محمد احتشام عطاری، مرکز الاولیاء لاہور سے. سلسلہ بہار رمضان ماشاءاللہ بہت بہت پیارا سلسلہ ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. آمین. بات کا اسلام بھائی محمد آصف عطاری بھائی کی خدمت میں التجا ہے، کلام سنا دیں. میں مدینہ چھوڑ آیا. اللہ اللہ. آصف بھائی تو ابھی کچھ ہی دن پہلے آئے ہیں. مرحبا، آپ کا فرمائش کرنا. میں مدنی منیر آواز سکھت سے بول رہی ہوں. کلام کی فرمائش ہے شہزادی کونین ہے سید زہرا. واہ جی واہ، ماشاءاللہ. میرا نام محمد حسن رضا عطاری ہے. میں سردار آباد فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ بہار رمضان بہت بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل سلمان بھائی کو شاد و آباد رکھے. نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے یہ نعت سنا دیجیے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. مرحبا. میرا نام صبغہ نور عطاریہ ہے. میں مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہی ہوں. مجھے ایک کلام سنا دیں. سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا. مدنی منی کی کال. فاروق نگل لاڑکا ناسے محمد رضا عطاری. سلمان بھائی بہت اچھا پروگرام ہے الحمدللہ. بہار رمضان نعت سنی ہے. مدنی مدینے والے. مدینہ مدینہ. مرحبا. ماشاءاللہ. جی نعت پر اسلام بھائی کے بارگاہ میں جی کلام سنا دے. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. مدینہ مدینہ. محمد عمران شبیر راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. تو اعلیٰ حضرت کا ایک قصیدہ میرا شریف صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نیک. مرحبا. پیارے سلمان بھائی یہ نعت سنا دیں. گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ. یہ استغاثہ ہے. مرحبا، آپ کا کال کرنا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرا نام محمد احمد رضا عطاری ہے اور میں سردار آباد سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ بہار رمضان بہت اچھا ہے. میری اسد بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ انہیں یہ منقبہ سنا دے. دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں اختار کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کافی ساری کالز آپ کی شامل کر چکے ہیں. آصف بھائی کچھ فرمائشیں پوری کیجئے، آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈا صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈا صدقہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آہ شاہ بحر و بر میں مدینہ چھوڑ آیا، آہ شاہ بحر و بر میں مدینہ چھوڑ آیا، آہ شاہ بغیر میں مدینہ چھوڑ آیا، کوہ غم پڑا سر پر میں مدینہ چھوڑ آیا، کوہ غم پڑا سر پر میں مدینہ چھوڑ آیا، جب چلا تھا طیبہ کو تھی خوشی میرے دل کو، جب چلا تھا طیبہ کو تھی خوشی میرے دل کو، آب ہے دل مضطر میں مدینہ چھوڑا یا میں مدینہ چھوڑا یا میں مدینہ چھوڑا اللہ خدا نے مجھے کو دیا ماں تیری دعاؤں سے، خدا نے مجھے کو دیا ماں تیری دعاؤں سے، اے ماں میری ماں پیاری ماں میری ماں میری ماں میری ماں
में नेकियां की सई ये मरवा भी तवाफ में नेकियां की सई ये मरवा भी जो मैंने उमेरा किया माँ तेरी दुआओं से जो मैंने उमेरा किया माँ तेरी दुआओं से ए माँ मेरी माँ प्यारी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ माँ तेरी दुआओं से माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आशिक़ान रसूल मुतवज्जे हूँ। बाबुल मदीना कराची में सहरी का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 12 मिनट बाकी हैं। बाबुल मदीना कराची में सहरी का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 12 मिनट बाकी हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबुल मदीना कराची में सहरी का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 12 मिनट, अभी घड़ी बता रही है 11 मिनट तकरीबन बाकी हैं। तो मौजू पर गुफ्तगू हो रही है, बलीगीन दावत इस्लामी मदनी फूल अता फरमा रहे हैं, मौत और मौत की याद। इसके मज़ीद कुछ फ़वाइद बयान हो राशिद भाई, ताकि दिल रग़बत करे इसकी तरफ। जी, मौत जैसे हदीस पाक शुरू में आपने बयान फरमाई थी कि नबी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कफ़ा बिल मौति वाइदा, मौत नसीहत के लिए काफ़ी है। और खलीफा सानी फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु कितनी जलीलुल कद्र हस्ती हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत पाने वाले और कतई जन्नती, लेकिन उसके बावजूद मौत को याद करने के लिए, उसकी याद को बरकरार रखने के लिए आपने अपनी मुकद्दस अंगूठी में इस तहरीर को नक्श करवाया कि कफ़ा बिल मौति वाइदा या उमर, ए उमर मौत नसीहत के लिए काफ़ी है। और मौत जब बंदे के पेशे नज़र रहे तो उसके आमाल में भी बेहतरी आती है। मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बड़ी प्यारी रिवायत है, आप फरमाते हैं मनिर तकबल मौता, जो मौत को अपने पेशे नज़र रखता है, मौत को याद रखता है, सारा आफिल खैरात, वो नेक कामों में रग़बत करता है। सुभान अल्लाह। जिंदगी जो है ये गनीमत है, मौत का कुछ पता नहीं है। बड़ी प्यारी रिवायत है, मैं जिक्र करूंगा। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर कबीर में ये रिवायत जिक्र करते हैं कि नबी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर था, तो आपकी तरफ वही आई कि आपकी बारगाह में जो शख्स मौजूद है इसकी उम्र सिर्फ 1 साअत रह गई है। अल्लाह अकबर। 1 साअत के बाद ये बंदा दुनिया से चला जाएगा। आज हमें भी अगर डॉक्टर ये बता दे कि तुम्हें फुला मर्ज है और इस मर्ज की वजह से तुम इतने दिनों में या इतने अरसे में फौत हो जाओगे, बता दिया जाए, तो ये यकीनी खबर नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो हर मर्ज से शिफा अता फरमा दे और बंदे की जिंदगी बढ़ जाए जी। लेकिन इंसान जब ये सुनता है डॉक्टर से या किसी से सुनता है कि तुम मर जाओगे, ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहोगे, तो उसकी कैफियत क्या होती है कि वो अपनी आखिरी ख्वाहिशात पूरी करता है, अपने प्यारों को देखना चाहता है। आला हज़रत फरमाते हैं बंदे की कैफियत क्या होती है जब उसको पता चल जाए कि मौत सर पर आ गई है। आखिरी दीद है आओ मिल लें, रंज बेकार है क्या होना है, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफर पार है क्या होना है, जाने वालों पे ये रोना कैसा, बंदा नाचार है क्या होना। तो हमारी कैफियत ये होती है कि हमें पता चल जाए तो हम अपनी आखिरी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, अपने प्यारों की दीद के तलबगार होते हैं और अपना जो माल होता है ऐसे मौके पर भी अपने माल की फिक्र में रहते हैं कि अब मैंने क्या वसीयत करनी है, मेरी विरासत किस अंदाज में तकसीम होगी, ये कैफियत होती है। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बताया कि तेरी उम्र 1 साअत रह गई है, तो उन पर यह कैफियत तारी नहीं हुई जो हम पर होती हैं कि हम माल की फिक्र में लग जाएं, प्यारों को देखने के लिए बेताब हो जाएं और अपनी आखिरी ख्वाहिशात पूरी करें। उस शख्स ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए कि जो इस वक्त मैं करूं तो मुझे काम आए। अब कितना अहम सवाल है और किस हस्ती से सवाल हो रहा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया इश्तगिल बित्ताल्लुम
علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ. راوی کہتے ہیں کہ وہ علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے اور وہ عصر کا وقت تھا تو مغرب سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو اب اس حدیث پاک کو ہم اپنے لیے ایک دستور حیات بنائیں کہ ہمیں زندگی کا کچھ نہیں پتا. اس شخص کو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا یقینی طور پر کہ 1 ساعت کے بعد تم موت کا شکار ہو جاؤ گے. ہمیں نہیں پتا کہ کون سی ساعت ہمیں موت کا سامنا کرنا ہے, اگلی گھڑی ہماری زندگی میں ہے یا نہیں, اگلے دن کا سورج دیکھنا ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں, جس دن کو ہم نے ویلکم کیا اس دن کا غروب ہونا یہ ہماری زندگی میں نصیب ہوگا یا نہیں. تو اس طرح موت کو ہر وقت پیش نظر رکھا جائے اور ایسے کام کیے جائیں کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو فرمان میں نے ذکر کیا, استعد للموت قبل الموت, مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے, تیار ہو جا, استعد تو تیار ہو جا. اللہ اکبر. سیگا امر حاضر معروف, سیگا واحد مذکر حاضر. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا تیار ہو جاؤ, تم تیار ہو جاؤ. ہم تیار ہیں یا نہیں ہیں اس پر غور کر لیں. اگر تیار نہیں ہیں تو تیاری پکڑ لیں. کیسے بہترین ذریعہ ہے, ایک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ ذہن بنتا رہے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم رہے گا اور ہمیں غفلت کی چادر جو ہے وہ اس سے چھٹکارا پانے میں انشاءاللہ عز و جل کامیابی مل جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ احساس گناہ, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا, گناہ کا احساس پیدا ہوگا, احساس گناہ پیدا ہوگا, اس بات کا احساس پیدا ہوگا کہ ہاں میں نے واقعی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع بھی لانا ہے اور توبہ بھی کرنی ہے. آپ سب کا آخری مدنی پھول لیتے ہیں اور پھر اسی پر سلسلے کا احترام کر کے شیخ طریقت امیر استقامت بڑھتے ہیں. سلمان بھائی, جو سکرات کی موت کی جو سختیاں ہیں نا جی وہ ایسی ہیں کہ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں بیان فرمایا اور دیگر اللہ تبارک تعالی کے جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں انہوں نے بھی اس کو ذکر فرمایا. اور یہ ایسی عبرتناک باتیں ہیں کہ جو بندے کو اس کا مستقبل, اس کی آخرت یاد دلانے والی ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ موت کے بارے میں بتائیں کہ موت کیسی ہے, موت کا جو معاملہ ہے وہ کس طرح سے ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یا امیر المومنین, موت کی کیفیت ایسی ہے کہ کسی کانٹے دار ٹہنی کو آدمی کے پیٹ کے اندر داخل کر دیا جائے اور جب وہ ہر آنت ہر رگ کے اندر پیوست ہو جائیں کانٹے, پھر بہت زیادہ طاقتور شخص اس کو کھینچ لے اور جیسی شدت اور جیسی تکلیف اس وقت بندے کو محسوس ہوتی ہے, یہ موت کی شدت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے تھے, یعنی جب سکرات کی کیفیت تھی, تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ موت کی بڑی سختیاں ہیں, موت کی بڑی سختیاں ہیں. اللہ رحم فرمائے. یہی بات ایمان والے کے لیے ایک کافی رکھتی ہے, ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. دعا بھی کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی کرتے رہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت خاتم القدسیہ کی طرف بڑھتے ہیں اور وہاں کلام جاری ہے, اس میں شامل ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ, گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول نکل جائے پوری ہر خصلت یا اللہ, نکل جائے پوری ہر خصلت یا رسول اللہ. گناہ لمحہ بلمحہ اب بڑھتے ہی جاتے ہیں, گناہ لمحہ بلمحہ اب بڑھتے ہی جاتے
یا رسول اللہ نہیں پرس پہ ہائے کچھ ندامت یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ بوقت نظر آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد بوقت نظر آقا محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اذان کا انتظار کیے بغیر رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ تیرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ تیرے رب کی قسم فیلا کے نارے جہنم ہو تیرے رب کی قسم فیلا کے نارے جہنم ہو بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول اللہ بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول اللہ یہاں جیسے ہماری پوشی آپ کرتے ہیں ہماری
گا عزت یا رسول اللہ وہاں بھی آپ رکھ لیجیے السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله